मेरे घर पे बुजुर्ग हैं, हत्ता कि यहाँ तक साथ देते हैं कि बेटी और बेटे का अगर कोई रिश्ता किया है, उस रिश्ते में कोई खामी है आके बताते हैं उन्होंने रिश्ते में ये चीज़ छुपाई थी, ख्याल करना या रिश्ता ना करना। जिन्नात लड़कियों के भी आशिक होते हैं। मेरे पास तो इससे खतरनाक वाकयात है। मिठाइयाँ जिन्नात बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्या वज़ाइफ और क्या दुआ करनी चाहिए जिससे बेऔलादी ख़त्म हो जाए? तो उसके लिए 3 चीज़ें बताऊंगा। मैं आज आपको एक दौलत का राज बताता हूँ। वली होने का दावा आज तक नहीं किया। मौत बताएगी कि मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार। अस्सलाम वालेकुम जी। सुनो पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान थे हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब, और आज हमने उनसे गुफ्तगू की कि ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसका क्या इलाज है। उन्होंने कुछ वज़ाइफ भी बताए। हमने जिन्नात के बारे में उनसे बहुत डिटेल एक डिस्कशन की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिन्नात किस तरह से हाजिर होते हैं, जिन्नात को काबू में करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, चिल्ले की असल कहानी क्या है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जादू का तोड़ कैसे कर सकते हैं आप। उसके अलावा उन्होंने ये मैदे के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं उनके बारे में भी एक नुस्खा बताया है, जो कि इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका जो ये सफ़र शुरू हुआ रूहानियत का, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? 1984 में मैंने रूहानियत का सफ़र, उसमें तिब भी, रूहानियत भी, किसी दरवेश के साथ निस्बत भी, ये सफ़र 1984 से शुरू हुआ। 2024 में 40 साल का मेरा तालिब इल्मी का सफ़र है। आज भी तालिब इल्म हूँ माशाल्लाह। और ये इंसान मौत तक तालिब इल्म है। बेशक। ये सफ़र शुरू हुआ और आगे ये सिलसिला माशाल्लाह चला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा। और ख़ास तौर पे मेरी जो कोशिश है वो ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत हो। अगर मेरे जज्बे सच्चे हैं, मैंने लफ्ज़ अगर इसलिए इस्तेमाल किया, मौत से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। मौत बताएगी कि मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था। अगर मेरा जज्बा सच्चा है, काम बहुत लाजवाब है। हर मज़हब, हर फ़िरके, हर रंग नस्ल की खिदमत हो रही, उनके मसाइल हल हो रहे, उनकी मुश्किलें दूर हो रही, और उनकी मुस्कुराहटें मुझे देख के एक एहसास होता है कि मुझे फ़ीस मिल गई, मेरी उजरत मिल गई, मेरा कमीशन मुझे मिल गया। बचपन कैसा था जब बिल्कुल छोटे से थे? तो किस तरह घर में ये तरबियत दी जाती थी दीन की? कैसे था, मतलब सारा जो एक कहानी थी? हमारा ख़ानदान 1762 में बुखारा से आया था स्टेट में, और हमारे ख़ानदान के 3 शोबे, ज़िम्मेदार, बागात और तिजारत और दरवेशी, ये ख़ानदानी सिलसिले थे। और बचपन से घर में मैंने माहौल देखा इन्हीं तीनों चीज़ों का, और मुझे बचपन से ही किताबें लेने का शौक़, वज़ाइफ पढ़ने का शौक़, और बचपन ही से किसी दुखी इंसानियत की खिदमत का एक जज्बा था। बचपन से सही। छोटा सा था। आप ये देख लें कि मैं 6ठी जमात में पढ़ता था, 5वीं जमात में पढ़ता था। तो 6ठी 5वीं जमात में इंसान की क्या उम्र होती है, और उस उम्र में ही मुझे किताबों का शौक़ था। हत्ता कि ईद की जो ईदी मिलती थी, मैं उससे किताबें ख़रीदता था। माशाल्लाह। 2 रुपए की किताब, 1.5 रुपए की किताब, मुझे याद है मैंने ख़रीदी 3 रुपए की। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी कि जो जहाज़ जा रहे होते थे ऊपर, ट्रेन जा रही होती थी, या बाज़ औक़ात बारातें जा रही होती थीं, या जनाजे जा रहे होते थे, उसमें लोग होते थे। मेरे जी में आता था कि ये सारे लोग फलाह पा जाएं, कामयाब पा जाएं, जन्नत में चले जाएं, और इनके दुख दर्द दूर हो जाएं। और बचपन ही उनके लिए दुआएं मांगता था। अल्लाह की तरफ से था। मैंने अपने आप को कोई वली होने का दावा आज तक नहीं किया, आम सा इंसान हूँ। लेकिन एक जज्बा ये है कि दुखी इंसानियत, मखलूक खुदा के मसाइल हल हों, मुश्किलें दूर हों, और नाकामियाँ ख़त्म हों। और अबकरी ये टूटी फूटी कोशिश कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली है कि जितने भी मसालिक, मज़ाहिब, फ़िरके, रंग नस्ल बहुत मुतवज्जे हैं। लोगों ने मुझे कॉपी किया है, मैंने कॉपी नहीं किया। सही। और वो कॉपी जो किया है, मुझे राहत मिलती है कि मेरा पैगाम है आगे फैल रहा है, और फैलना चाहिए। बेशक। इंसान चिराग से चिराग ही तो जलता है। इसी तरह। तो पैगाम फैले, इसमें खुशी है, इसमें राहत है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि कितने बहन भाई थे? हम 2 भाई 2 बहनें। एक हमशीरा साहिबा फौत हो गई, वालिदैन भी फौत हो गए, मैं सबसे छोटा। सही। और किस शहर में ज़्यादा टाइम गुजरा आपका? मेरा अंदरून शहर में वक्त गुजरा, पुराना शहर, और वो पुरानी गलियाँ, वो अंदरून पुराने लाहौर? अंदरून नहीं,
अहमदपुर, अहमदपुर। अंदरून शहर, बहुत पुराना शहर है, सदियों पुराना। हम शहर के रहने वाले हैं, ठीक। नस्ल दर नस्ल। और फिर लाहौर कब आए? लाहौर 2001 के आखिर में, गालिबन 24 दिसंबर था, मैं 2001 में लाहौर मुस्तकिल आ गया। फिर सही। हुक्म मिला कि मैं लाहौर चला जाऊं। फिर मैं लाहौर आ गया, सब कुछ वहाँ छोड़कर, और एक मिशन को लेके आया, एक मकसद को लेके आया। और मेरा मिशन और मकसद जो आप आज तक चल रहा है, और वो मिशन और मकसद यही है कि इंसानियत को मेरी ज़ात से नफ़ा मिल जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, खिदमत खल्क। अल्लाह करे मैं अपने जज्बे में सच्चा हूँ। आमीन जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपसे पहले भी कोई आलिम, कोई बुज़ुर्ग, कोई रूहानी शख्सियत, जो कोई बुज़ुर्ग आपके मैंने आपसे अर्ज़ किया गुज़रे हों? कि मेरे ख़ानदान में दरवेशी ख़ानदान दर ख़ानदान है। मेरे दादा जी। 1960 में फौत हुए। 6 माह तक उनकी कब्र से खुशबू आती रही, माशाल्लाह। आज तक आती है। मेरे परदादा 1933 में फौत हुए, उनकी मज़ार से आज तक खुशबू आ रही है। माशाल्लाह। और 1919 में उन्होंने हज किया, और मेरे दादा ने 1936 में हज किया। और ये दरवेशी दर दरवेशी, उनके दादा के दादा, फिर उनके दादा, ये बुखारा के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। फिर उनके पास मनसब भी थे जो उन्हें ज़बरदस्ती दिए गए। उनके मर्तबे, उनके मकाम, उनके वक़ार को देखते हुए, तो ये ख़ानदानी सिलसिला है और चल रहा है, और जो चल रहा है। फिर इस ख़ानदान ने ज़िबिया पर बहुत तवज्जो की कि ज़िबिया हलाल हराम पे। नवाब ने बाकायदा उनसे अर्ज़ किया कि आप इस पे तवज्जो दें कि हमारे ज़िबिया हलाल हों। फिर दारो शफ़क़त पे तवज्जो थी उनकी। दारो शफ़क़त से मुराद यतीम खाना, उसके बड़े थे। और तीसरी जो है बैतुल माल, तीसरी खिदमत, क्योंकि ख़ुद खुशहाल थे तो ये मनसब उन्हें दिए गए, एक बैतुल माल का जी। एक दारो शफ़क़त का और एक ज़िबियतुल हलाल का। अच्छा, ये ज़िबियतुल हलाल जो है, ये भी थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है? हमारे यहाँ जो ज़िबिया करने वाले कसाई हैं, क्या वो बावज़ू होते हैं? क्या वो तकबीरात पढ़ते हैं? क्या हम जो ज़िबिया खा रहे हैं वो हलाल भी है, या सिर्फ छुरी फेरी जा रही है और उसका खून निकाला जा रहा है? मतलब तकबीर के बगैर ज़िबा करने वाले जानवर। ये असल में एक बहुत पुराना वाक़या हुआ था। वाक़या ये हुआ, कहीं तो आपको सुना जी दूं? जी, ज़रूर ज़रूर। वो नवाब जो हैं वो गर्मियाँ शिमला गुजारते थे। शिमला ऐसे है जैसे हमारे यहाँ मरी, नथिया गली, इंडिया में शिमला। जी। तो वहाँ 7 दरवेशों को रखते थे, अल्लाह वालों को। ठीक है। तो मेरे बड़े भी उनके साथ थे, बड़ों के बड़े। नवाब साहब ने गोश्त की बोटी उठाई तो कहा इसमें जायका नहीं है। फ़ौरन तहकीक हुई कि जहर मिली है या इसका कोई पकाने वाला, हर चीज़ ठीक थी। वो कहा नहीं, जायका नहीं। आखिर बुज़ुर्गों को बुलाया, मेरे बड़ों को, तो कि आप ये मसला हल कर दें। तहकीक करते करते पता चला कि जो नवाब साहब के कानवे में, काफ़िले में, और उनके साथ जो उनका ज़ाती कसाई होता था, वो नेक, बावुज़ू, अल्लाह अल्लाह करने वाला, वो इस दफ़ा बीमार था, नहीं आया। शिमला में से किसी को बुला के ज़िबिया करा दिया। तो नवाब साहब को जब पता चला कि इसकी वजह से जायका था, आप सोचें उस दौर के नवाब क्या थे। बिल्कुल। तो फ़ौरन कहा कि मेरी रियाया क्या क्या बनेगा। तो इनके पास इससे पहले 2 ओहदे थे, एक दारो शफ़क़त का जी, एक बैतुल माल का। फिर इनको ये ओहदा दिया ज़िबियतुल हलाल कि आप पूरी स्टेट में ऐसे बंदे मुकर्रर करें कि जो सिर्फ ज़िबह करके दे दें तकबीरात के साथ, पाक साफ बावुज़ू, और बाकी वो जानवर को खाल उतारना बाकी वो खुद करें। अच्छा, अबकरी रिसाले की बात कर लेते हैं, तो वो कहाँ से ज़हन में आया इनिशिएटिव लेने का? जी। और ख़्याल कैसे आया, और माशाल्लाह इतना कामयाब रहा कि पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, और उसमें वज़ाइफ भी लिए जाते हैं उसमें से। जून 2006 अबकरी का सबसे पहला रिसाला आया, और ये वही सोच, ये बुनियादी तौर पे अबकरी मैगज़ीन रिसाला, ये वही सोच थी कि किसी तरह लोगों के दुख दर्द मसाइल हल हों। एक दूसरी सोच ये थी कि जो राज सीने में लेके चले जाते हैं वो राज लोगों को ज़ाहिर हों, ठीक, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। किसी के पास कोई दम है, किसी के पास किसी बीमारी का कोई टोटका है,
کسی کے پاس کوئی نسخہ فارمولہ ہے، ہوں، وہ چیزیں مخلوق خدا تک عام ہوں ٹھیک اور ہے. لوگ اس کو پڑھیں، دیکھیں، استفادہ کریں. یہ سوچ تھی جو اپری کا میگزین لانے کا ذریعہ بنے. کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی عالم بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جو اپنے سینے کے راز جو ہیں لوگوں سے شیئر نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، اور شاید مرتے وقت وہ اولاد کو دے دیتے ہیں اپنے آخری بہت سے ٹائم میں. اولاد کو بھی نہیں دے جاتے. اولاد کو بھی نہیں دیتے، یہ اس قدر راز ہوتے ہیں. تو آپ یہ سب عام عوام کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اس کی وجہ وہی خدمت حلق ہے. وہی جذبہ ہے جو میرے دادا پر دادا ان کے بڑوں کا تھا. ان کا بھی یہی جذبہ تھا کہ انسانیت کی خدمت ہو، مخلوق کو نفع پہنچے. اور مخلوق سے اور انسانیت سے مراد ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، یہ انسانیت میرا موضوع ہے. آپ کی اتنی فالوئنگ ہے، پوری دنیا میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کبھی سوچا تھا مطلب شروع میں کہ یہ اس قدر وائرلٹی ہو جائے گی اور اس قدر لوگ پسند کریں گے؟ ساری ندامت ہے، خوشی نہیں ہے، صرف ندامت ہے. اور ندامت اس بات کی ہے کہ انسانیت دکھی زیادہ ہے اور میرا پیغام چھوٹا ہے. واہ، کیا بات ہے. انسانیت دکھی زیادہ ہے اور میرا پیغام تھوڑا ہے. ندامت اس بات کی ہے کہ میں کیوں نہ بہت سارے دکھی لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکا، ان کے دکھ درد کیوں نہ بانٹ سکا. ندامت ہے. تو اتنا جو دکھ درد آپ لوگوں کو بانٹتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی خود کہیں پہ ٹوٹے، مشکل ہوئی کسی کو سمجھنے میں یا کسی عمل کو کرنے میں؟ ہوئی. زندگی تو عروج و زوال، اتار چڑھاؤ کا نام ہے. جی. تو زندگی میں تو قدم قدم پہ انسان کو کبھی خزاں، کبھی بہار، بہار، بالکل اور کبھی سردی، کبھی گرمی ملتی ہے. بالکل. لیکن اگر عزم اور مقصد ہو تو پھر قدم نہیں ڈگمگاتے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. کیا بات ہے، بہت خوب. منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. حکیم صاحب، آج کل جو چھوٹی چھوٹی ہماری جو بیماریاں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں سٹریس چل رہا ہے، انزائٹی کا پرابلم چل رہا ہے، ڈپریشن ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، اور آپ کو ہر ہفتے آپ کو سیشنز کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ کو کبھی کسی بیرون ممالک بھی جانا پڑتا ہے اپنے علاج کے لیے. تو سب سے پہلے سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کے حوالے سے، اور یہ جو میگرین ایک جس کی کوئی ابھی تک علاج ہی نہیں آ سکا، آدھے سر کا درد. جی، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وظائف کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا پڑھنا چاہیے جس سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ جو جس کو آپ سارے الفاظ کا مجموعہ میں ٹینشن کہوں گا. جی جی، اس کے اندر ٹھیک ہے، ہی یہ سب چیزیں فال سارے کرتے ہیں. اسٹریس بھی، انزائٹی بھی. اصل میں اس کی بنیادی وجہ جو ہے ناشکری ہے. مہنگائی نہیں ہے، خواہشات بڑھتی چلی گئی. ضروریات اب بھی ہیں. کوئی ایک مجھے ایسا دکھا دیں جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہو. کوئی بھی نہیں. ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں. اس نے اتنے کا سوٹ پہنا تو میں نے یہ پہنا ہے، اس نے وہ برانڈ تو میں بھی یہ برانڈ لوں گا. خواہشات جتنی بڑھتی جائیں گی اس کے مطابق پھر ہم اس کو مہنگائی کہیں گے. ٹھیک. پھر بادشاہوں کو گالیاں برا بلا کہیں گے، پھر محکموں کو برا بلا کہیں گے، پھر وہ لوگ جن کو دولت مال اللہ نے اگر دی ہے، کیونکہ رب نے بیلنس رکھنا ہے، جی، توازن. اللہ نے کسی کو چھوٹا رکھنا ہے، کسی کو بڑا رکھنا ہے. رب سب کو گاڑیاں دیتے تو جھاڑو دینے والا پھر کون ہو؟ اللہ کا نظام چلے گا. بالکل. ان کے لیے پھر دل میں نفرت پیدا ہوگی. ان سے چھین لو، ان کو چیر دو، ان کو کھا جاؤ. ان کے پاس اتنا مال کیوں نہیں؟ کیوں ہے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ خواہشات بڑھ گئی. خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، ضروریات کی انتہا ہے. مثلا خواہشات یہ ہے کہ یہ برانڈ ہے، اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو خواہشات بڑھ گئی ہیں. اور یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ صرف خواہشات کے بڑھ جانے سے ہے. ضروریات تو ہماری ہیں. ہمارا ملک میں کوئی آج بھی ایک بندہ ایسا نہیں جو بھوکا سوتا ہو. بے شک. خواہشات بڑھ گئی ہیں اور اس میں ہم خود مجرم ہیں. بڑی ہوئی خواہشات کی ہم لوگوں کو مجرم قرار دیتے ہیں. وقت کا بادشاہ ہو، وقت کے حکمران ہوں، فلاں ہیں فلاں ہیں. نہیں، وہ مجرم نہیں، ہم خود ہیں، اور یہ خود ماننے کو تیار نہیں ہے. انسان اپنے ساتھ ہی خود جھوٹ بولتا رہتا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ ہی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وظائف جو ہیں
اس کے اس لیے سلسلے کیا میں کیا؟ میں ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں جی بلکہ 3 چیزیں عرض کروں گا. جی جو ٹینشن کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور کہتا ہے نیند مجھ سے دور ہے، جی سر درد ایسا ہے جو کھائے جا رہا، یا زندگی ایسی ہے کہ بس اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس کے لیے 3 چیزیں بتاؤں گا. جو بندہ اپنے سر کو تیل لگائے گا، اچھی طرح سے مالش گردن تک کرے گا، ہاتھ کی ہتھیلیوں کی، پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی، دنیا کا بہترین انسان ہوگا. کہ جو آپ کہیں گے اس کے پاس غربت ہوگی تو خوشحال ہوگا، امارت ہوگی تو خوشحال ہوگا. سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک گورے نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی ہے. جی کہا کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ذہانت کی جو اس میں اسباب لکھے ہیں، اس میں ایک چیز یہ لکھی ہے، ان کا سر ہر وقت تیل سے تر رہتا تھا. سرسوں کا تیل لگائیں، گری ناریل کا کوکونٹ آئل یہ لگائیں، اور اچھی طرح لگائیں. اور جو شخص ناف کو تیل سے ہمیشہ تر رکھے گا، یہ وہ ناف ہے جس سے ہم نے بے وفائی کی. ماں کے پیٹ میں اسی ناف کے ذریعے غذا ملی تھی، بے شک ہم نے اس سے بے وفائی کی، ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا. اس کو تیل سے تر رکھے. وہ بندہ کبھی بھی ٹینشن، درد سر، چہرے کی رونق، اور بڑھاپے کے باوجود بھی وہ اتنا بوڑھا نظر نہیں آئے گا. جھریاں اور سیاہیاں اور ہر وقت غصہ، غم، جھنجھلاہٹ یہ ختم ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ جس کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا ٹینشن ہے، اسے کہیں ایک لفظ پڑھے، یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ. کھلا پڑھے، ہر حالت میں پڑھے. رزق، دولت، برکت کے لیے، رکے ہوئے کاموں کے لیے، اور ٹینشن کی انتہا کے لیے لاجواب چیز. تیسری اور آخری چیز ہے جو کا دلیہ. جو کا دلیہ. جو کا دلیہ اپنی غذاؤں میں شامل کریں، لیکن جو کا دلیہ وہ نہ ہو جو آج کل ڈبوں میں مل رہا ہے، دیسی جو کا دلیہ. ٹھیک ہے. یہ کر لے، بہت فائدہ ہوگا. کہیں تو ایک اور چیز بتاتا ہوں. بتائیں کیوں نہیں. میں نے ایک عمل دیا ہے اور لاکھوں کو دیا ہے. جو شخص سوتے ہوئے دائیں طرف رخ کر کے 3 بار سورۃ قل ھو اللہ اخلاص پڑھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھے، آسمان کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، وہ اس رات کی نیند اور گزشتہ راتوں کی نیند، اس رات کی راحت اور اس رات کے ساتھ صبح اٹھنے کی راحت وہ نہیں بھول سکے گا. اللہ. اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. کمال عمل ہے. حتیٰ کہ اس عمل کے کرنے والوں کو خوبصورت خواب، بڑی بڑی ہستیاں، اور بہت دل فریب زندگی، لاجواب کمالات اور غم، تو یہ عمل ایسے دھو دیتا ہے جیسے کہ پانی کا فوارہ اور شاور ہماری میلوں اور کچیلوں کو اور صابن کو دھو دیتا ہے. واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑی اچھی گہری دوستی بھی ہے اور محبت والا تعلق ہے، تو کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ جتنے بھی مذاہب ہیں نا، مسلک ہیں، جی شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سکھ، ہندو اور کرسچن، ان کے جتنے بھی بڑے ہیں، ان سب سے میری محبتیں اور یادیں ہیں، سب سے. اس کی ایک وجہ ہے، اسلام نے ہمیں محبت کا نظام دیا ہے، نفرت نہیں دی. حتیٰ کہ آپ یہاں تک دیکھیں کہ اگر غیر مسلموں کا قبرستان ہے تو فرمایا اس کا بھی احترام کرو، ان کی قبروں کا بھی احترام کرو. بے شک. جن کی قبروں کا احترام دیا ہے تو ان کے زندوں کا احترام نہیں ہے. اچھا، پھر ان کا فرقہ، ان کا مذہب، ان کے نظریات اپنی جگہ پہ ہیں. جی. یہاں اسلام ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، وہ ہے برداشت. آپ اپنا مذہب نہ چھوڑیں، اپنا فرقہ نہ چھوڑیں، اور دوسروں کو برداشت کریں، اور دوسروں کو اتنا برداشت کریں کہ دل سے برداشت کریں، اوپر سے اور اندر سے اور. رب کی نظر دل پہ ہے. میں ابھی بھی 100% نہیں ہو سکا، سیکھ رہا ہوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ سب میرے محبت کرنے والے ہوں، میں سب کا احترام کرنے والا ہوں، اور میں سب سے محبت کروں. مولانا کی کوئی ایک بات جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ مجھے تو سب کی باتیں پسند ہیں، سچ پوچھیں. جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، مجھے تو سب کی باتیں پسند ہیں، کیونکہ سب مذاہب کے بڑے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے سیکھتا ہوں، آپ یقین جانیے. ابھی ہاں، میرے آبائی گھر میں حویلی میں 4 مذاہب میرے مہمان تھے. اچھا. ہندوؤں کے جتنے بھی بڑے، ان کو مکھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سکھوں کے بڑے،
ईसाई क्रिश्चियन जी और मुसलमानों के बड़े। जी वहाँ फिर हम मिल बैठे। मैंने फिर उनके लिए शेफ़ थे, खाने थे, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन जी 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 सब्ज़ी बिल्कुल। खाने वाले थे। वो बेहतरीन एक माहौल था हमारा, और उस माहौल में मैंने तो सबसे सीखा। और सबसे सीखने के बाद मुझे सारी बातों का जो निचोड़ मिला, वो निचोड़ ये मिला कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में जो यहूदियों का एहतराम, हजूर एक दफ़ा बैठे थे, खड़े हो गए, फरमाया यहूदी का जनाजा जा रहा है, मैं उसका एहतराम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका की सारी तालीमात का निचोड़ यही ज़िंदगी है कि सबको लेकर चलना, सबके साथ चलना। आपको लोग मुनाफिक भी कहेंगे, दो नंबर भी कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे कि अमूमी माहौल में ये बात नहीं है, अमूमी रिवाजों में ये बात नहीं है, बातों में ये बात नहीं है। आपने तो उनका भी एहतराम करना है। बेशक। कोशिश है, दावा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल घरों में बहुत मसाइल देखने को मिलते हैं और शादियाँ नहीं हो रही होती, रिश्तों की बंदिश होती है, कुछ उसके लिए भी वज़ाइफ बता दें। रिश्तों की न होने की वजह फिर वही ख्वाहिशात है। बेटी का मियार ये है, दामाद का ये मियार होगा तो रिश्ता होगा। आप गौर से समझे, जी फिर वही ख्वाहिशात आ जाती हैं। जी मैं वजीफा भी बताता हूँ, जी जी लेकिन कुछ हमारे अपने भी तो किए हैं। ऐसा ही है। मेरे बेटा अगर ये तालीम याफ्ता है, ये मालदार है, तो उसके लिए बहू भी फिर वैसी होनी वैसे ही चाहिए। होनी चाहिए। ये जिंदगियों में ताखीर और देर का जरिया बनती चली जाती हैं चीज़ें। कोई रिश्ता पसंद नहीं आया, हर किसी में गलती और खामी निकाली। एक तो ये दरख्वास्त है। ठीक है। दूसरी ये है कि जो शख्स हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या वारिस हो या नसीर हो, या वारिस हो या नसीर हो, हाँ, अगर कोई शख्स इसको खुला पढ़े और हर नमाज के बाद 40 बार या एक तस्बीह पढ़े डूब के, और सारा दिन खुला वज़ू बेवज़ू पढ़े, ये रिश्तों के लिए, घरेलू झगड़ों के लिए, उलझनों के लिए, नाचाकियों के लिए, और बेटों और बेटियों के नसीब, बख्त और मुकद्दर, ये लफ्ज़ मैं बड़ा अहम कह रहा हूँ, नसीब, बख्त और मुकद्दर के लिए। क्यों? माँ बाप अपनी औलादों को डिग्रियां देते हैं, जी ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, ऐसे ही सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड, सूट बंगले कोठियां, रकबे ज़मीनें मुरब्बे। कोई एक माँ बाप बता दे जिसने अपनी औलाद को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी दिया हो। ये डिग्री अर्शी है, फर्शी नहीं है। जी ये डिग्री अर्शी है, फर्शी नहीं फर्शी है। नहीं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या वारिस हो या नसीर हो। मैं तो चाहूँगा अपने और बच्चों को 40 दफ़ा हर नमाज हर के बाद, नमाज के बाद। मैं तो चाहूँगा अपने बच्चों को सिखाएं, हर हाल में खुला पढ़ें, सारा दिन पढ़ें। सही। बहुत ताकतवर वजीफ़ा है और सबको इजाज़त है। अब ये बताइएगा हकीम साहब कि जिनकी शादियां हो जाती हैं, एक लंबा और तवील अरसा गुजर जाता है, औलाद से अल्लाह नहीं नवाजता, कोई भी मसला हो सकता है, तो उसके लिए क्या वज़ाइफ और क्या दुआ करनी चाहिए जिससे बे औलादी ख़त्म हो जाए? 3 चीज़ें अर्ज़ करूँगा। जी बहुत लोगों को बताया और बहुत फ़ायदा हुआ। जब चाँद की पहली तारीख हो, चाँद देखें, जी उस दिन एक बार सूरत बकरा पढ़ लें। ठीक है। फिर दूसरे दिन, इस तरह हर चाँद के पहले 7 दिन, हर चांद के पहले 7 दिन सूरत बकरा पढ़ें। एक तो ये करें। जी। अच्छा, बेटी करे, शौहर करे, घर के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद करें। दूसरा, हर नमाज के बाद पेट पे हाथ रख के 70 बार पढ़ें या मतीनो। या मतीनो। और तीसरा, 11 बार सूरत वशम्स और 11 बार सूरत वत्तीन। ये सुबह शाम पढ़ें। मैंने बड़े तजर्बे किए हैं। जो बंदा इसको पढ़ता है, सूरत वशम्स वज़ुहाहा 11 बार और सूरत वत्तीन 11 बार सुबह शाम पढ़ें। ठीक है। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो सारा दिन सूरत वत्तीन व ज़ैतून खुला पढ़ें। जो दुनिया का मायूस हो चुका है और कहता है कि औलाद अब नहीं हो सकती, जी। हत्ता कि सारी थेरापियाँ, सारे इलाज भी कर चुका, अगर वो सैकड़ों हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा सूरत वत्तीन खुला पढ़े सारा दिन, इंशाअल्लाह मैंने झोलियाँ भरते देखी हैं। और नियत करे कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा। फिर मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद महमूद है, साथ कुछ और, जी जी, लेकिन मोहम्मद रखूँगा। अल्लाह पाक उसको बेटा देता है। मोहम्मद नाम। ये अमल मैंने बताए हैं, ये सारे अमल करें। सही हो गया। अच्छा हज़रत जी, मुझे ये भी बताइएगा कि अब एक बच्चा है, उसको माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और डिग्री करने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती। आजकल आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस हद तक पहुंची हुई है, तो उसके लिए भी कोई वज़ाइफ बताएं कि डिग्री होने के बावजूद, टॉपर होने के बावजूद जॉब नहीं मिल रही।
بادشاہ کہاں سے جاب لائے؟ کتنی فیصد جاب دے؟ مجھے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو سابقہ تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 7% گنجائش ہے محکموں میں جاب کی جی، اور بندے 15% جاب کر رہے ہیں. اور پھر آگے جاب دیکھیے، گورا کبھی بھی تعلیم جاب کے لیے نہیں کرتا، تعلیم جاب کے لیے نہیں لیتا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو تعلیم کو بتائے تعلیم لیتا ہے. ہمارا ہر تعلیم یافتہ فرد یہ کہتا ہے کہ مجھے جاب ملے. بادشاہ کہاں سے جاب دے؟ میں حکومت کو ہمیشہ بادشاہ کہتا ہوں. ہمارے ہاں سب سے بہترین تجارت ہے، اور تجارت چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو. ہمارا پڑھ لکھ کے جانے والا جو طبقہ ہے وہ چھوٹی تجارت قبول نہیں کرتا. اس کے لیے ایک تو جہاں اپنے معیار کو ہم کم کریں، صحیح، اس میں میں بھی شامل ہوں، وہاں ایک وظیفہ دوں گا اور اس کا بہت تجربہ ہے. صرف صبح اٹھ کے نا ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں اس کو سارا دن بہت دہرائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، انتہائی دہرائیں سارا دن، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کھلا پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں. سوتے ہوئے سورت پوری کر کے فاتحہ اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. میں نے اس کے بہت نتائج دیکھے. فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سارے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے، بے شک. اور جو سارے سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عجب اس کی طاقت ہے، کائنات کے رازوں میں سے راز ہے. اس کے حیرت انگیز فائدے ہیں اور بے شمار، اور جو یہ پڑھے گا اس پہ کھلیں گے. کلام الہی کی تاثیر گناہگار سے گناہگار پڑھ لے اس پہ کھلتی ہے، حتیٰ کہ کلمہ نہ پڑھنے والا اس پہ بھی کھلتی ہے. تو یہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ رزق کی تلاش کے لیے لوگ اب باہر جاتے ہیں، پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کیا انہیں جانا چاہیے یا یہاں پہ ہی رہ کے اپنے رزق کو تلاش کرنا چاہیے؟ ہجرت کا نظام تو صدیوں ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. روزی روٹی کے لیے ہجرت تو پرندے بھی کرتے ہیں. اگر یہ ہجرت کا نظام چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک صرف احتیاط یہ ہے، ہمارے بہترین ذہن جو کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنی تھی، لاجواب ذہن، میں اسے استعمال بس یہی لفظ استعمال کروں گا، جی، لاجواب ذہن، ٹھیک، وہ باہر جا رہے ہیں. اور باہر اس کی ایک وجہ ہے، انہیں باہر وہ آفرز ہیں جو وہ یہاں نہیں پاتے. لیکن میرا ایک تجربہ ہے، اگر وہ یہاں کفایت کر لے اپنے وطن کی مٹی سے، کیونکہ مجھے اپنے وطن کی مٹی سے بہت پیار ہے، بے شک. اور میں وطن کے بادشاہوں کے لیے، سرحدوں کے لیے، چھاونیوں کے لیے، ایوانوں کے لیے، گھروں بازاروں کے لیے، آنچل کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں. میرا کام دعا ہے، اس کا قبول کرنا ہے. بے شک. تو اگر اس وطن میں رہ جائیں تو میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ بہت ترقیاں کرتے ہیں اور بہت کامیابیاں پاتے ہیں، اور وطن میں ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں قابلیت ہمیشہ کسب کمال کن عزیزیں جہاں شوی، تو اپنے فن میں کمال حاصل کر، زمانہ تجھے ہاتھوں ہاتھ لے گا. بے شک. یہ ہوتا ہے. کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں آپ ابھی تک؟ جو میری کتابیں اب تک مارکیٹ میں آ چکی ہیں وہ 297 ہیں، ماشاء اللہ. جو مارکیٹ میں آ چکی ہیں. مختلف موضوعات پہ میں نے تالیف کی ہیں، مختلف موضوعات پہ جو کتابیں جمع کی ہیں، ورقے کتابیں 297. دل کے قریب سب سے کون سی ہے؟ انسان کا وہ حرف، وہ ورق جس پہ جان لگی ہوتی ہے وہ دل کے قریب ہوتی ہے. ماں سے کوئی پوچھے آپ کے دل کے قریب کون سی اولاد ہے، کہتے ہیں میری ساری ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. اور ساری دل کے قریب ہے، اور اس لیے دل کے قریب ہیں کہ ان سب پہ، حرف حرف پہ، ورق ورق پہ، لفظ لفظ پہ محنت ہے. محنت ہے. اور یہ محنت میں نے شروع کی تھی 1984 سے. ماشاء اللہ. برائے 2024. 24. اچھا حکیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ الحمدللہ ہیلدی نظر آتے ہیں، آپ کی اپنی روٹین کیا ہے؟ مطلب صبح سے لے کے رات تک آپ اپنی روٹین اگر شیئر کرنا چاہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی شیئر کریے گا. میں 58 سال کی عمر میں جا رہا ہوں، ماشاء اللہ. اور میری کوشش ہوتی ہے نہ کھاؤں.
ना खाएं। खाता हूँ, ऐसा नहीं ना खाऊं, अगर खा लिया तो फिर उसमें एहतियात है कि कहीं बाज़ औक़ात हाथ बढ़ जाता है, जी। तो उसमें एहतियात ये है कि आप फिर अपने आप को कुछ वक्त फाका दें। अच्छा, मैं आज आपको भूख का म्यार बताऊं। उन्हें जी जब भूख लगे तो तब खाएं, भरे पेट में ना खाएं। भूख का म्यार ये है, गर्मी का रोज़ा हो, सख्त शिद्दत की भूख लग रही हो, ये भूख का म्यार है। अच्छा। गर्मी का रोज़ा हो, ठीक 17 घंटे का, और उसमें सख्त शिद्दत की भूख लग रही हो, तो वो भूख कैसी होगी? बड़ी खतरनाक सी होगी वो तो। वो खतरनाक भूख ही चाहिए सेहत के लिए। और उसके बाद आप खाना खाएं। उस बाद खाना खाएं, फिर भी कुछ अगर उसको गुंजाइश रख सकें तो रखें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। अगर कभी कभार खाली है, लेकिन मामूल ना बनाए, जिंदगी में उसको दिन रात उसी पे लगे हुए हैं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। तीसरी चीज़ ये है, अपने वज़न को हर वक्त नज़र रखें, वज़न पे नज़र रखें, पेट पे नज़र रखें। मुझे खुद महसूस हो रहा है मेरा पेट बढ़ रहा है, लेकिन उम्र के एतबार से इतना होता है, जी बिल्कुल, एज के एतबार से जी, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ों का निचोड़ दस्तरखान पे पहलवान बनना है। और दस्तरखान में पहलवान ये नहीं बनना कि मैंने खा जाना है सब कुछ, पहलवान कंट्रोल वाला पहलवान होना चाहिए जो पड़ा और ना खाए। हाँ, आपका एक रिसाला आता है जो कि जिन्नात का पैदाइशी दोस्त के नाम से आता है, तो उसमें रिसाले अपकरी में एक सीरीज चल रही है। हर मंथ में आपका एक टॉपिक आता है। अल्लामा लाहौती पुर असरारी एक बुजुर्ग हैं, वही लिखते हैं। अच्छा, वो एग्जिस्ट करते हैं? अगर हैं तो लिख रहे हैं, अगर वजूद है तो हर महीने कॉलम चल रहा, बल्कि ये जो जून का रिसाला आ रहा, इसमें तो ख़ास स्पेशल एडिशन आ रहा है, और बहुत ज़बरदस्त स्पेशल एडिशन आ रहा है। जिन्नात या अनदेखी मखलूक़ात से कभी वास्ता पड़ा है आपका? जिन्नात का वजूद है जी, और 100% है। आपके इल्म में है कि हमसे ज़्यादा गोरे नज़र बद को मानते हैं, जादू को मानते हैं, जिन्नात को मानते हैं, हमसे ज़्यादा मानते हैं। मैंने गोरों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं, इवल आई पे, बैड आई पे, ब्लैक मैजिक पे। बाज़ औक़ात हमारी नावाकफ़ियत है, हम कहते हैं जी जादू जिन्नात नज़र बद, ये पुरअसरार दुनिया, ये चीज़ें गोरों को अंग्रेज़ को नहीं होती, हमें होती, हमारी नावाकफ़ियत है। मैंने अपनी की साइट पे सैकड़ों किताबें लोगों की गोरों की जमा की और मुसलसल कर रहा हूँ। आप मेरी साइट पे जाके सिर्फ जादुई लाइब्रेरी लिखे, वो सारी किताबें आ जाएगी। गोरा तो हमसे ज़्यादा मानता है जादू जिन्नात को। आपने देखा होगा लॉकेट पहनते हैं एक आँख वाला, हाँ जी, वन आई। तो ये क्यों है? इसके अलावा और भी गोरे तो बहुत मानते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ इटली के मेहमान आते रहते हैं, वो कहते हैं जी वो नजर बात का बड़ा ख्याल रखते हैं, जादू का बड़ा ख्याल रखते हैं, और बड़ी एहतियातें करते हैं। ये हकीकत है, ये सच है। नहीं, नजर बद तो बरहक है ना, वो तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लगी थी। तो नजर बद के अलावा जादू जिन्नात और जादू का होना और पुरअसरार दुनिया का होना जी, और फिर ये एक हकीकत है कि जिन्नात हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। उनमें कोई शरीफ है, कोई शरीर है। जो शरीफ है वो हमें तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, बाज़ों का शरीफ तकलीफ देते हैं। एक वाक़या सुनाऊं? जी जी। मैं घर गया, वो कहने लगे जी हमारे घर में धमाके होते हैं, बच्चों को उलट के नीचे फेंक देते हैं, और बाज़ औक़ात जो है हमारे कपड़े कट जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऊपर चीज़ पड़ी है वो नीचे धमाके से गिरती है, टूट जाती है। बाज़ औक़ात शीशे का गिलास जग नीचे गिरा है, ठा हुआ है, टूटा नहीं है। इस तरह के वाक़यात उमूमन होते रहते हैं। बड़े आमिल और बड़े बाबे बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा हमने जला दिए, उसने इतने पैसे, उतने इतना। वो कहानी सुनते सुनते मैंने उन्हें एक वजीफ़ा दिया। मैंने कहा अगर आप खुद जिन्नात से मुलाकात कर लें तो उनसे पूछे भी हमसे कसूर क्या हुआ, या हमने आपको क्या तकलीफ दी, या बाज़ औक़ात जिन्नात किसी जादूगर के ज़रिए मुसल्लत किए जाते हैं। अच्छा, हाँ, एक मेरा वजीफ़ा है, मैं सबको देता हूँ, या अली मुअल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। बस एक तस्बीह पढ़ के सो जाए, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। इस वजीफ़े के बहुत फ़ायदे हैं। आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं कि यहाँ करें या ना करें, जी, कोई कारोबार करें या ना करें,
یہ قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. جس میں کنفیوژن ہو کسی بھی چیز میں. ہمارے ہاں بیماری ہے یہ، مثلاً یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، یہ جادو ہے، یہ جنات ہیں، یہ نظر بد، آخر کیا ہے اس کی تشخیص کیا ہے؟ وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے پڑھتے. اچھا سب گھر والے پڑھ رہے ہیں. خواب میں ان کی ایک ہمشیرہ کو آیا، نیک تھیں، ان کو خواب میں آئے کہ ہم کوئی گندے، کوئی چوڑے، کوئی ایسے جنات نہیں ہیں، تم ہر وقت ناپاک رہتے ہو، بے وضو رہتے ہو، اونچا میوزک چلاتے ہو، گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھتے، ہم اولیاء ہیں، ہماری عبادات میں خلل ہوتا ہے، ہم تمہیں اس لیے تنگ کر رہے ہیں کہ تم واپس اپنی روحانی حقیقت پہ آ جاؤ. انہوں نے پھر توبہ کی، انہوں نے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. وہ گھر جنت بن گیا، اور گھر میں راحت آ گئی. حالانکہ اس سے پہلے بے شمار لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جلا دیا کر دیا. حالانکہ وہ نیک لوگ تھے، وہ کہتے تھے جی اور جینے دو. ہاں جی اور جینے دو. کیا بات ہے، خوبصورت بات. ہیں؟ اور اس کے بعد وہ حل ہو گیا مسئلہ پھر ان کا. اچھا میں ایک چیز بتاؤں، میں پانی پی رہا ہوں، یہ کاپر کا برتن ہے، جی. تانبے کا مد ہے. ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت دے. ہوں. یہ میرے آقا کا برتن ہے، بالکل ایسے تھا مدینہ منورہ میں. حضور اسی برتن میں یہ ناپ تول کا آلہ بھی تھا، جی. پیمانہ بھی تھا، جی جی. جو گندم وغیرہ، اور یہ پینے کھانے کا برتن بھی تھا. آج پوری دنیا کی سائنس واپس لوٹ رہی ہے کاپر کے برتن، تانبے کے برتن. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے ہوٹل پرانے اینٹیک ٹائپ ہیں وہاں پرانی طرز کے برتن دیتے ہیں. بالکل بالکل. یہ جب سے یہ تانبا ہماری زندگی سے گیا ہے، بے اولادیاں، بانجھ پن، فالج، دل کے امراض، انجائنا اور خطرناک بیماریاں اس تانبے کی وجہ سے. تانبا جب سے ہماری زندگی سے گیا ہے. دور گئے. موضوع تو جنات کا چل رہا تھا. نہیں پیاس لگی، بات آپ نے شیئر کر دی. پیاس لگی تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. تانبا، میں نے ایک محل دیکھا سندھ میں، اندرون سندھ میں، اس کی چھت تانبے کی تھی. اچھا. نواب بہاول پور کا ایک تالاب اب بھی ہے، قلعہ ڈراور، جہاں یہ ریلی ہوتی ہے جیپوں کی ہر سال. اس کا جو تالاب تھا ایکڑوں میں بڑا پھیلا ہوا، اس کا پیندا تانبے کا ہے، کاپر کا ہے، تاکہ ان کی رعایا وہ پانی پیے اور اسی سے نشو و نما ہو اور اسی میں زندگی ہو. خوبصورت. تو اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتے ہیں اور بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو تانبے کا استعمال کریں. اور یہ کاپر کے گلاس جو اب ملتے ہیں مارکیٹ سے، جی عام ملتے ہیں، تو اس کا استعمال اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جنات سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، دوستی کریں، قید نہ کریں. قید کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کس طرح سے قید کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے عمل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں جنات کو قید کرنا. قید تو پرندہ بھی نہیں ہونا چاہتا. جی. قید تو انسان بھی نہیں ہونا چاہتا. جو جنات قید ہو جاتے ہیں بعد میں انتقام لیتے ہیں. اور انتقام کہاں تک جا سکتا ہے؟ نسلوں میں، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں. ایک صاحب ہیں، ان کو جنات نظر آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. ان کو ایک جن ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام محمد یوسف ہے، عمر 2500 سال ہے. 2500 سال؟ ہاں، لیکن میں صحابی نہیں ہوں. میں جس دور میں آقا کا دور تھا اس دور میں مسلمان نہیں ہوا تھا. حضور کو میں نے دیکھا ہے. 2500 سال، 1300 سال، 1200 سال، 1000 سال. اللہ پاک نے ان کی عمریں بڑی رکھی ہیں. پھر ان کا انتقام نسل در نسل چلتا ہے. اور انتقام لینے کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، گھر ویران ہے، اور غربت، مفلسی، آپس میں مقدمات، نفرتیں، حد درجہ آپ نہیں سوچ سکتے. میری زندگی کی گزشتہ 40 سال میں یہ واقعات آئے. کوئی واقعہ اگر شیئر کرنا چاہیں؟ ایک کیس میرے پاس آیا. وہ کیس یہ آیا کہ ان کے دادا کے بھائی تھے. بدایوں ایک شہر ہے، بدایوں انڈیا کا. ٹھیک ہے. بدایوں، وہ بدایوں کے رہنے والے تھے. ان کو کسی جوگی نے بتایا کہ یہ وظیفہ کر لو، یہ عمل کر لو، جن تمہارے تابع ہو جائیں گے. ایک تالاب کے کنارے بیٹھے، تالاب میں پاؤں ڈالا. پانی میں پاؤں ڈالنا ضروری تھا اس عمل کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ عمل انہوں نے شروع کیا، اور وہ کوئی منتر تھا. انہوں نے مجھے بتایا، اب تو یاد نہیں کیونکہ میرا یہ شعبہ نہیں، میں تو کلام الہی میرا شعبہ ہے. جی. تو اس میں پانی ڈالا، کہا 40 دن کے بعد
ایک آپ کو کشتی نظر آئے گی اسی تالاب میں. اس کشتی میں کچھ لوگ آئیں گے, وہ آ کے کنارے لگے گی, اور اس میں کچھ لوگ جائیں گے, چلے جائیں گے. ان میں سب سے جو بڑی عمر کا آدمی ہوگا نا, آپ اس کے پاؤں پڑ جانا, وہ آپ سے پاؤں چھڑا کے چلا جائے گا. آپ اس کا پیچھا کرنا, پیچھا کرتے ہوئے اسے کسی کپڑے سے, کپڑا جو ہے اس کا کوئی کھینچ لینا, اس کا کوئی بھی کپڑا, اسے پکڑ لینا اور اسے جکڑ لینا. وہ تم سے طاقتور اس لیے اس وقت نہیں ہوگا, یہ منتر تمہارے ساتھ طاقت میں تمہارا ساتھی بنے گا. ٹھیک ہے. بس اس کے بعد وہ گرفتار ہو جائے گا اور تمہارے تابع ہو جائے گا. اس نے ایسا کیا. 40 دن کے بعد کشتی آئی اور کشتی میں آ کے لوگ اترے, اور اترنے کے بعد جانے لگے. اس میں ایک بوڑھا آدمی تھا, اس نے پاؤں پکڑا اس کا, اس نے پاؤں چھڑایا, پیچھے بھاگا. اس میں کہنے لگے میرے پاس اتنی طاقت تھی, گمان سے بالا تر ہے کہ وہ جن تھا اور خود طاقتور جن تھا اور عمر رسیدہ جن تھا, یعنی بڑی عمر کا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے قابو میں آ گیا. اب وہ ایسے کہا مجھے نظر آتا تھا جیسے چراغ کی لو ہوتی, اس لو کے اندر مجھے نظر آتا تھا ہر وقت چراغ کی لو میں, اور میں اسے جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا. ہر چیز ہر وقت میرے وہ تابع تھا. لیکن جب یہ مرا بندہ, وہ آزاد ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے آزاد ہونے کے بعد جو اس خاندان کو عبرت بنایا. مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری اس وقت 5ویں نسل ہے اور وہ عبرت بنی ہوئی ہے. وہی 5 نسلیں, دکھ, تکلیفیں, مسائل, مقدمات, جیلیں, بیماریاں اور ایسے ایسے روگ, اور پھر ان کی عمریں لمبی نہیں ہیں, تھوڑی عمر میں بندے مر جاتے ہیں. ایک پورا کا پورا ایک غم بھرا قصہ ہے, غم بھرا جو اس خاندان کے ساتھ ہوا. ایک ہے دوست ہونا, جنات کی دوستی, اور جنات اپنی دوستی کو بہت نبھاتے ہیں, دوستی کا بہت خیال رکھتے ہیں. دوستی میں ان سے کوئی کام بھی کرواتے ہیں لوگ؟ بے شک, بہت زیادہ. میرے پاس ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے ساتھ جنات کی دوستی ہے اور وہ دوستی میں بہت کام ہوتے ہیں. دیکھیں, دوست کا کام کرتا ہے, تو اگر اس کو ہم غلام بنا لیں جس کو تابع کرنا ہے, جی, وہ تو کوئی پسند نہیں کرتا. تو جنات کی دوستیاں تو بڑی بڑی واقعات ہیں, بڑی اولیاء ہستیاں بھی. اور آپ تو اولیاء ہستیاں کیا, میں سکھر میں تھا تو سکھر میں میری ہر سال محفل ہوتی ہے, تو ایک صاحب آئے, وہ گدا ریڑھی چلاتے ہیں. اچھا. مجھے کس صاحب نے کہا وہاں کے بڑے ہیں, اسے وہاں کے ماہر قبیلہ ہے تو وہاں کے بڑے ہیں, تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس کے ہاں ایک خاتون ہے, وہ آتی ہے. تو انہوں نے بلایا اس کو. تھوڑی دیر کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی, اور اس خاتون نے اس کے ساتھ, اچھا وہ بوڑھی خاتون تھی, اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا. وہ جننی بوڑھی خاتون تھی, اس کو بیٹا بنایا تھا. جو وہ بالکل ان پڑھ آدمی, سادہ آدمی, غریب آدمی, اور پھر اس گدا ریڑھی والے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی. اس کی بوڑھی آواز تھی, ایک دم آواز بدل گئی, بوڑھی آواز تھی, اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی. اور کہا کہ بس میں نے اس کو دیکھا, میرا بیٹا تھا, یہ بھی میرا بیٹا ہے, اور یہ میرا بیٹا ہے. مجھ سے باتیں ہوئی, یہ میرا بیٹا ہے, اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے. تو یہ بھی ایک دوستی ہے, محبت ہے. وہ بوڑھی خاتون ہے جن, اور وہ صاحب جو تھے گدا ریڑھی والے, ان کی عمر کوئی 38-40 سال کے قریب اندازہ ایسی تھی. ان کو بیٹا بنایا. واقعات ہیں. ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو جن کا. میرے یہاں ایک پروفیسر آئے, ریٹائر پروفیسر. تو وہ ریٹائر پروفیسر کہنے لگے کہ میں ایک جو ہے جن ہے, جن سے میری دوستی ہے, اور دوستی بھی خود بخود ہوئی. اچھا. خود بخود کہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے کلمے کی تسمیاں پڑھتا تھا, تو کوئی بندہ آ کے میرے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. پڑھنے بیٹھ جاتا ہوگا, پڑھتے پڑھتے کسی نے مجھے کہا 70,000 کلمہ پڑھنا ہے اپنی آخرت کے لیے. اچھا. تو کہا میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میں اگر اس طرف نظر کرتا تھا تو ہیبت ناک کوئی شیر بیٹھا ہوتا تھا, میں ڈر جاتا تھا, خوف پہ دیکھا پھر انسان بیٹھا ہوتا تھا. کہا کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا جب میں آتا ہوں یہ بھی اسی وقت آتا ہے, آخر کیا ہے. تو میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اچھا. اللہ کا بندہ ہوں. کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا مجھے کلمے سے محبت ہے, تیرے اندر کلمے کا جذبہ ہے,
مجھے خوشی ہوتی ہے تو بیٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے. میں نے کہا میں اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ہیبت ہوتی ہے شیر کی. انہوں نے میں جن ہوں, اچھا مجھے تجھ سے کلمے کی وجہ سے محبت ہو گئی ہے, اور آج کے بعد میں تیرا دوست ہوں گا, اور تو کوئی چیز اگر چاہے تیرے کام کروں گا, کوئی مسئلہ ہو تیرا ساتھ دوں گا. حتیٰ کہ یہاں تک ساتھ دیتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے کا اگر کوئی رشتہ کیا ہے, اس رشتے میں کوئی خامی ہے, انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہے تو آ کے بتاتے ہیں انہوں نے رشتے میں یہ چیز چھپائی تھی, خیال کرنا یا رشتہ نہ کرنا. اچھا چوریاں ہو جاتی ہیں تو وہ چوری بتاتے ہیں. یہ تو واقعات پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں, زندگی میں. چونکہ زندگی اسی شعبے میں گزری ہے, آج بھی طالب علم ہوں تو میں ان لوگوں کے بے شمار واقعات جانتا ہوں. تو کبھی کسی کا ایسا ہوا کہ کسی کے گھر چوری ہوئی ہو, بہت زیادہ اماؤنٹ ہو یا کسی گولڈ کی صورت میں ہو, اور انہوں نے پولیس کو بتانے کے بجائے کسی ایسے بندے کا سہارا لیا ہو یا کسی کی مدد لی ہو جو جنات نے بتایا ہو کہ یہ بندہ اور بعد میں پکڑا گیا ہو؟ میں تو عرض کر رہا ہوں یہ واقعات بہت کم ہیں, یہ واقعات بہت کم ہیں جن لوگوں کی جنات کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. میرا تجربہ ہے جن کی جنات کے ساتھ دوستی ہیں وہ چھپاتے ہیں, جن کی نہیں ہے وہ اعلان کرتے ہیں. میرا تو آج تک یہی تجربہ ہے. جن کی دوستی ہے حقیقت ہے, حقیقت میں وہ نہیں بتاتے. وہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے. میرا تو تجربہ یہی ہے. اور مجھ جیسا بندہ جس کی ہے ہی نہیں وہ اعلان کرتا ہے کہ جنات کے ساتھ میری دوستی ہے, میں یوں گیا تھا, میں یوں ہوا تھا, میں یوں ہوا تھا. لیکن سارے ایسے نہیں. دیکھیے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ وہ سچے ہوں گے, اچھا گمان کریں, بالکل. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. لیکن میں نے ایک یہ وجہ بتائی ہے کہ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہوتی, ان کے ساتھ جنات کی کوئی دوستی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہوتی بھی ہے کتنے بے شمار ہیں. کہیں ہم نے واقعی یہ بھی سنے حکیم صاحب کہ میرے گھر پہ بزرگ ہیں, میرے گھر پہ مطلب جو وائٹ چادریں نظر آتی ہیں, پردے نظر آتے ہیں, اور اوپر والے کمرے سے کبھی آوازیں آتی ہیں, تو وہ کیا حقیقت ہوتی ہے؟ میں نے تو عرض کیا جنات تو ہر جگہ ہیں. وہ تو ہیں, لیکن یہ بزرگوں والی جو بات ہوتی ہے, مینلی یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے, اس میں کیا؟ بزرگ سے مراد اصل یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں عبادت گزار جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے گھر سارا الٹ دیا, جی, کہ بھئی آپ ہماری عبادت میں کیوں خلل ڈال رہے ہو. میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ایک پرانا گھر تھا, وہ 1947 سے پہلے کا بنا ہوا, ہندو چھوڑ کے گئے تو یہ وہاں سے مہاجر ہو کے آئے, ان کو یہ گھر الاٹ ہوا, ملا. اس گھر کو انہوں نے اپنا بیٹھک سا بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بھائی ریسی گدا لے آیا, ایسے گدے نا ریس والے, دوڑ والے, وہ لے آیا. اس نے آ کے یہاں باندھا. رات کو آ کے خواب میں کہنے لگے ہمارا وضو ہوتا ہے, تسبیح ہوتی ہے, اور پاکی ناپاکی یہ گدا پیشاب کرتا ہے, اس کو ہٹا دیں وہاں سے. انہوں نے ہٹایا. دوسری رات آ کے پھر بتایا, کہا گدا ہٹا دو, ہم یہاں رہتے ہیں اور پرانے رہتے ہیں. تیسری رات آ کے تھپڑ مارے اس کو. وہ خود مجھے بتا رہا تھا جس نے کو تھپڑ مارے. اس نے کہا میں پھر ادھار پہ گدا دے آیا. گدا کون لے, میں ادھار پہ گدا دے آیا. اللہ کی مخلوق تو ہر جگہ ہے, نیک ہیں, شریر بھی ہیں. تو یہ جو بزرگ رہتے ہیں نا, اس کی مثال یہی ہے جو میں نے آپ کو گدے والا واقعہ سنا. صحیح ہو گیا. جنات کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے؟ عملیات ہیں, کتابوں میں موجود ہیں. وہ عامل جو اس عمل میں قابو ہیں, کامل ہیں, وہ جنات کو حاضر کرتے ہیں. اور یہ پورے عملیات ہیں, یہ پورا شعبہ ہے, یہ پورا فن ہے, سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ہانڈی کا عمل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ؟ اصل میں جنات کے ذریعے ہانڈی کا ایک وار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہانڈی کا ایک کچی ہانڈی لی جاتی ہے, اس میں سوئیاں, اس میں کالے ماش, اس میں کالی اور چیزیں, اس میں کالا کپڑا, اس میں کچھ پتلے بناتے ہیں ان لوگوں کے جن کو نقصان دینا ہوتا ہے, کالے کپڑے کے. پھر ان میں سوئیاں چپ ہوتے ہیں. ایک پورا کا پورا کر کے اس کے بعد اس کو بند کیا جاتا ہے. اور بند کرنے کے بعد اس کو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو آگ پہ رکھا جاتا ہے. اچھا, ہانڈی کے ذریعے عمل ٹوٹتا بھی ہے. اچھا, ٹوٹتا بھی ہے, ٹوٹتا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے. ہوتا بھی ہے, ٹوٹتا بھی ہے. اس میں ایسی خوشبوئیں ڈالتے ہیں پھر
क्योंकि जिन्नात को खुशबुएं बहुत पसंद है, हम्म, फरिश्तों की ग़िज़ा है। हम्म, तो ये टूटता भी है, होता भी है, और फिर वो हांडी बाज़ औक़ात उड़ती भी है। इतने बड़े बड़े आमिल भी थे। एक इंडिया के एक बुज़ुर्ग थे, शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने, बैठे हुए थे तो ऊपर एक हांडी जा रही थी उड़ती हुई। हज़रत के खुद्दाम ने पूछा, हज़रत ये हांडी जा रही? फरमाया, लगता ही है किसी जादूगर ने किसी पर वार करना है। हम्म, अपने अमल से उस हांडी को नीचे उतारा तो उसको शरीर जिन्नात, काले जिन्नात लेके जा रहे थे। तो पूछा क्या है? कहा फलां जादूगर ने फलां बंदे के लिए भेजा है, फलां बंदे ने जादूगर को इतने पैसे दिए हैं कि हांडी जाके उस पर टूटे, वो बर्बाद हो जाए, उसका घर बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए। और मैं, क्या वो कसूरवार है? कहा नहीं। तो कहा फिर उसके साथ जुल्म क्यों हो रहा? कहा आमिल ने पैसे लिए हैं, काले जादूगर ने। कहा मैं अपने अपने अमर से कहता हूँ, अल्लाह के वली थे, कि ये हांडी वापस लौटे और उसी जादूगर पे जाके टूटे। वो हांडी फिर उठी, आसमानों पे उड़ती हुई वापस लौटी। हजरत ने, जहां का वो जादूगर था वो सैकड़ों मील दूर बैठा था, हजरत ने फिर अपने कासिद भेजे, उसका अंजाम देखो। कई दिनों के बाद जब कासिद पहुंचे तो कासिदों ने पूरा वक्त बताया, वहां के लोगों ने, जी, कि इस वक्त में कुछ चीज आई थी, ये बंदा बैठा था, टूटी थी, जिस तरह उसके टुकड़े हो गए थे इस तरह इसके टुकड़े हो गए थे। मैं एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया इस वक्त खैर मांगती है, पूरी दुनिया इस वक्त राहत मांगती है। जी, ये थोड़े से तस्करे मैंने जो किए हैं, देखे हैं, मैं कोई आमिल कामिल नहीं हूं, मैं आपको वाज़ेह बता दूं। जिन मेरे ताबे हों, आंखें बंद करके मदीने पहुंच जाता हूं। कलामी इलाही में जो अहादीस में मेरे सरकार ने, आले रसूल ने, असहाब रसूल ने और औलिया सालहीन ने जो अमलियात, जो वज़ाइफ, जो ज़िक्र, जो तस्बीहात लिखे हैं, मैं तो उनको फैला रहा हूं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। घड़ता नहीं हूं, बनाता नहीं और हूं। वो कुरान से, बस, और अहादीस से, अहादीस से, औलिया की ज़िंदगी से जो चीज़ साबित है। इसलिए मेरा एक पेज है जिसका नाम है अकाबिर पर एतमाद। क्या मेरी किसी वजीफे की सनद भी है, लिंक्स भी हैं, सबूत भी हैं? वो सारा मेरा पेज उन्हीं वज़ाइफ के लिए है कि मेरे सही, इस वजीफे, इस अमल की ये सनद है, ऑथेंटिसिटी जो होती है उसकी। ये सबूत है। आगे चलते हैं, मुझे ये भी बताइएगा कि काले जादू की निशानियां क्या होती हैं और इसके तोड़ के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं मिलता तोड़ वाला बंदा, तो आप खुद से क्या कलाम पढ़ें। पहले तो इसकी निशानियां बताएं कि कौन कौन सी निशानियां होती हैं इसकी, जो अमूमन हम लोग नोट ही नहीं करते आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि एक बीमारी ख़त्म नहीं हुई दूसरी, एक दुख ख़त्म नहीं हुआ दूसरा, एक तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई दूसरी। अच्छा, ये रोग 3 वजह से होता है, गौर से सुनिएगा। जी, हर वक्त बीमारियां, हर वक्त तकलीफ़ें, हर वक्त दुख, हर वक्त रोग, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, ये 3 वजह से है। या तो किसी की मजलूम की बद्दुआ है, ठीक और है। वो पहली चीज़, किसी मजलूम की बददुआ है, किसी के साथ हमने ज्यादती की है, किसी भी या टाइम हमारे पे, बड़ों ने। या बड़ों ने की है, ठीक है, बिल्कुल। याद रखिएगा, दुआएं भी ताक़ुब करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और बद्दुआएं भी ताक़ुब करती हैं, और नस्ल दर नस्ल करती हैं। एक, ठीक है। दूसरा, हादसात, मुश्किलात और मसाइल की बुनियादी दूसरी वजह रिस्क हराम। रिस्क हराम कभी चैन नहीं लेने देगा। और तीसरी वजह काला जादू। काला जादू। अब देखें, एक बंदे ने जिंदगी में जुल्म सितम किया, परेशानी और बर्बादी की जिंदगी गुजारी है, जी, और जुल्म के मकाफात में उसके साथ जो हो रहा और उसको वो जादू कहे, मैं तो नहीं मानूंगा। बिल्कुल। एक, दूसरा बंदा रिस्क हराम की जिंदगी गुजार रहा और रिस्क हराम की जिंदगी के बाद उसके साथ कुदरत की मकाफात है, उसको वो जादू कहे, तो वो भी नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। लेकिन जादू जादू है, जादू भी है, और उसका वजूद भी है, और उसकी हकीकत भी है। अगर आप हजरात, आपके अंदर ये 2 चीजें नहीं हैं, जुल्म की कैफियत, और आप मुतमईन हैं, और हराम, हराम, तो फिर अगर मुसीबत दर मुसीबत, परेशानी दर परेशानी, हालात दर हालात, नाकामियां दर नाकामियां इस तरह की हैं, तो फिर ये है कि अब जादू की तरफ हम तवज्जो करें, जादू के इलाज को सोचें। ठीक है। और जादू के इलाज के लिए आखिरी जो
6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں نا، حدیث میں آتا ہے 6 بسم اللہ پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء نصر اللہ، جی تبت یدا چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ سورت، بسم اللہ پڑھ کے فلق سورت، جی بسم اللہ پڑھ کے ناس، اور پھر بسم اللہ، یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہو گئیں۔ صحیح یہ حدیث سے ثابت ہے اور بہت طاقتور ہے۔ آپ اپنی نمازوں میں پڑھیں، ٹھیک اپنی رکعتوں میں پڑھیں، آپ اس کو کھلا پڑھیں، آپ کھانے سے پہلے پڑھیں، دعائیں بھی پڑھیں کھانے کی، آپ کھانے کے بعد پڑھیں، آپ اپنے سفر میں بہت زیادہ پڑھیں، ٹھیک اور وہ سفر ضروری نہیں کہ لمبا سفر ہو، گھر سے دفتر کا، گھر سے دکان کا، گھر، یہ سفر میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ 6 بسم اللہ 5 صورتوں کے اندر طی الارض ہے۔ پتہ ہے کیا طی الارض کیسے کہتے ہیں؟ طی الارض یہ ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ جل شانہ نے ایک اپنی قدرت کاملہ سے کرامت دی ہوتی ہے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے۔ 1400 میل کا 1400 میل، کلومیٹر نہیں، جی میل کا۔ اس سے راستے سمٹ جاتے ہیں، اس سے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں زندگی میں برکت ہو جاتی ہے 6 بسم اللہ 5 صورتوں سے، اس سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت عجب چیز ہے، اس کے بڑے کمالات ہیں۔ کمالات ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا حکیم صاحب، اب یہ ساری سچویشنز تو آپ نے بتا دی، اس کا کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے ظلم کیا ہے یا یہ جادو ہے، یا یہ چلے جس کا رزق حرام ہے اس کو تو پتہ لگ جائے گا کہ میں جو کرتا ہوں یا معاملات کیا ہیں، لیکن باقی دو کو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ اپنے خاندان کی بہت ساری خبر ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے پردے دیے جاتے ہیں۔ جی، کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ پردے دیے جاتے ہیں، پردے دیے جاتے ہیں، اور اپنے رزق کا بھی خوب پتہ پتہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، تو یہ تو ٹیسٹ ہمارے کلیئر ہو گئے، کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جادو کا رہ گیا۔ باقی جادو کا میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اس کا علاج بتایا، پھر جی اگلا علاج ایک اور بتاتا ہوں۔ جی جو بندہ کالے جادو میں ہوں کسی کالی چیز میں مبتلا ہے، ہوں پانی کا ایک ٹب لے لے، اس میں پاؤں ڈبو دے، اور 11 تسبیحاں یا کہاروں کی پڑھے، اور اوالا کر 11 دفعہ درود شریف۔ یہ 40 دن، 70 دن یا 90 دن یا 129 دن یہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، کوئی وقت مقرر کر لے، کوئی جگہ، اور پانی بعد میں پھینک دے، روز نیا پانی ہو، پانی میں پاؤں ڈالے، سردی ہو تو گرم پانی ہو، اور بعد میں پھر پاؤں کو تیل ضرور ملنا ہے، اور کوئی بھی تیل ہو، ٹھیک ہے، اور پانی میں پاؤں ڈال کے آپ 11 تسبیحیں پڑھیں یا کہاروں کی۔ یا کہارو، جادو پہ قہر برس جاتا ہے، کالی چیزوں پہ قہر برستا ہے، اور اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ میں بے بس ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس قوت ہے، اے اللہ تو قادر ہے، تو ان چیزوں پہ خود قہر برسا، میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پھر ان سے خود نمٹتا ہے، اور اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ۔ صحیح، یہ عمل بہت طاقتور ہے، میں بہت لوگوں کو بتایا۔ صحیح ہو گیا۔ حکیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ شیاطین اور جنات کس شکل میں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں؟ تو ہر شکل بدل لیتے ہیں، اللہ نے انہیں قدرت دی ہے۔ وہ چونٹی سے لے کر شیر، شیر سے لے کر اونٹ، اونٹ سے لے کر پہاڑ تک، تو ہر چیز بدل دیتے ہیں۔ اور کون کون سی چیزوں سے یہ داخل ہوتے ہیں؟ ناک سے، کانوں سے داخل ہوتے ہیں، گھر کے دروازوں سے، ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں جہاں سلام نہیں ہوتا۔ میں آج آپ کو ایک دولت کا راز بتاتا ہوں۔ جی، ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں، اور اس نے دکھ، درد، مسائل، مشکلات اتنے کہ غم کی آخری حد۔ تو آقا نے فرمایا تب تو گھر میں جایا کر، ایک دفعہ سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، بس، اور یہ عمل ہر حالت میں ہم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، گھر والے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، ہلکی آواز میں سلام، اور ایک دفعہ قل ہو اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد آیا اور عرض کیا کہ میں تو اتنا تمنگر ہو گیا ہوں کہ اب تو پڑوسیوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ عمل میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، سال ایک ہر سال سلام سے، اور قل ہو اللہ، سورۃ قل ہو اللہ پوری، سورۃ اخلاص۔ ٹھیک ہے، اور جن جن لوگوں نے اس عمل کو کیا، جس نے کیا، گھر سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اس عمل سے، ٹھیک ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں، بے برکتی کے پیسے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں، اور گھر میں جادو اور شیطانی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے،
کہ جس گھر میں سلام کیا جاتا ہے جنات شیاطین کہتے ہیں نکلو، اس گھر میں نہ رہنا ہے، نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص۔ ٹھیک۔ جنات لڑکیوں کے بھی عاشق ہوتے ہیں اور یا جو خوش شکل لڑکے ہوتے ہیں ان پر بھی آ جاتے ہیں؟ دونوں پہ آتے ہیں۔ بالوں پہ زیادہ، اور جتنا جسم کھلا ہوگا اور جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے اتنا زیادہ ان کی محبتیں بڑھیں گی، ان کا عشق بڑھے گا۔ اب یہ ایسے واقعات ہیں جو میں زبان پہ نہیں لا سکتا، میرے پاس تو اس سے خطرناک واقعات ہیں، اور ایک آدھا خطرناک سے زیادہ شرمناک، خطرناک سے زیادہ۔ آج بھی میرے پاس 2 کیس آئے، میں فجر کے بعد بیٹھتا ہوں ملاقاتوں کے لیے، آج بھی میرے پاس، اس کو کیا اظہار کروں؟ جب انسان کا رزق مشکوک ہوتا ہے تو فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے، اور جب انسان نماز تسبیح سے غافل ہوتا ہے فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ جی۔ جب فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے تو انسان نہتہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو چیز دبوچ لے، جس کا مرضی اٹیک ہو جائے، جس کا ہو جائے، پھر انسان اچھا، پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو باقاعدہ ناپاک کرتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، بس آگے نہیں، اور اس کے علاوہ شادیوں میں رکاوٹیں، ان کی زندگیوں میں رکاوٹیں، ان کے حالات میں رکاوٹیں، یہ سارا کا سارا وجود جتنے اعضاء نمایاں ہوں گے جسم کے، اور تسبیح، کلمہ، اعمال اور حلال حرام کی احتیاط، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اور یہ واقعات میں نے اپنی زندگی کی روحانیت کا سفر، طالب علمی کا سفر 84 سے شروع کیا، جی 84 سے اگر آج تک کہوں، اس وقت اتنے واقعات نہیں تھے، جی، اب بہت بڑھ گئے اور حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ کیوں کہ کلام الہی سے دوری ہماری بڑھتی جا رہی ہے، تسبیح، ذکر، سجدوں سے، اور جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانکا نہیں جا رہا۔ حضرت جی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ چلے کیوں کاٹتے ہیں؟ چلے کاٹنے والے چلے گئے، اب صرف چلے کاٹنے کا نام ہے، چلے کٹوانے والی بھی چلے گئے، کاٹنے والی بھی چلے گئے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، ہر دور میں رہیں گے۔ یہ کاٹے کیوں جاتے تھے؟ یہ اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ پراسرار قوتوں کو، پراسرار طاقتوں کو اپنے دائرہ کار میں لائیں، قابو میں لائیں، اور ان سے کام کروائیں، یہ اس لیے کاٹے جاتے تھے۔ میں تو کہوں گا میرے آقا نے جو فرمان دیے ہیں آل رسول نے، اصحاب رسول نے، جی، وہ چلے کٹے کٹائے ہیں، وہ ایسے ہیں جو قبول اور محبوب اور مقبول عمل ہے۔ اگر ہم ان پہ تھوڑی توجہ کر لیں، ان کو یقین سے کر لیں، ان سے بڑی طاقتور کوئی چیز، نماز 5 وقت کی پڑھ لیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ جی، ایک بدھ مذہب کا ایک شخص آیا، ان کو بھکشو کہتے ہیں، میں ابھی اسی 2023 کے سفر میں تھا تو وہاں بھی مجھے وہ ملے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ بھکشو بدھ مذہب کے ایک بھکشو مسلمان ہو کے آیا، ٹھیک ہے، تو اس کی پراسرار قوتوں کی بہت شہرت تھی، بہت شہرت تھی۔ تو جب مسلمان ہو کے آیا تو کسی نے کہا اسے اپنا کمال دکھائے۔ اچھا، اس نے میں ایک کمال دکھاؤں گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دور ایک بندہ کھڑا کر دیا، دور، اس کو ایسی توجہ دی، ایسے ہاتھ کیا، بندہ ٹھا نیچے گرا، ایسے مر گیا، بے ہوش ہو گیا، وہ سمجھے شاید مر گیا، بے ہوش۔ انہیں پریشان نہ ہو، اب کوئی ڈاکٹر لے ہیں جو اس کو ہوش میں لے آئے۔ اچھا، ڈاکٹر آئے، ہسپتال ادھر لے گئے، کئی گھنٹے تک اس کو ہوش نہیں آیا۔ اس نے کہا کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہوش میں نہیں لا سکتی، میرے پاس اتنا طاقتور میں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کیسے ہوش میں آئے گا؟ اس نے جیب سے مسواک نکالا، کہا نہیں اپنا نہیں، آپ میں سے کسی کی جیب میں مسواک ہے جو استعمال کر؟ ہاں، کہا اس کے بدن پہ مسواک پھیرے، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گیا۔ کہا میرے سارے علم جہاں ختم ہو رہے ہیں، یہ اس کا آخری علم ہے کہ میں ایسے بندے کو اشارہ کرتا ہوں، بندے کو گرا دیتا ہوں، اور میرے حضور کی سنت کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے جہاں میرے علم کی انتہا ہو رہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جس کی جیب میں مسواک ہوگا حادثے نہیں ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹنے والے۔ جس کی جیب میں مسواک استعمال والا ہوگا وہ چھینا جھپٹی گن پوائنٹ۔ جس کی گاڑی میں مسواک ہوگا، مسواک کے بڑے عجیب فائدے ہیں، اور جو بندہ مسواک کو، ایک برش کی سائڈ ہوتی ہے، ایک دوسری سائڈ ہے، آنکھوں میں ایسے پھیرے گا
उसकी आंखों का नूर बाकी रहेगा, उसकी आंखों में हया बाकी रहेगा, उसकी आंखों में अजीब दुनिया है। अच्छा ये बताइएगा, ये एक आम तासुर दिया जाता है, हमने भी सुना ये बातें कि हम ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कहते हैं कि दरख्त के नीचे या किसी साए के नीचे, जिस तरह पौधों के नीचे आप हाजत करो तो साए चिमड़ जाते हैं। इसमें कोई हकीकत सच्चाई है? 100% सच्चाई है। मेरे आका ने फरमाया कि साएदार दरख्त, पानी के अंदर हाजत ना करो, बिलों के अंदर ना करो। 100% हकीकत है। क्यों? दरख्तों के ऊपर जिन्नात रहते हैं, मखलूकात रहती हैं। तो आपके घर के आगे भी अगर कोई गंदगी फेंक जाए तो हम कितना नापसंद करते हैं। हाँ जी। और उनके घर के आगे गंदगी करने बंदा बैठ जाए, और अगर किसी की मजबूरी है तो मजबूरी के लिए ज़रूरी तो नहीं कि साया है, कई और जगह भी तो होती हैं। मतलब साए के नीचे ना करे। साया, रास्ता, मेरे हुजूर ने मना फरमाया। और पानी, बहता पानी, खड़ा पानी, उसमें ना करें। अच्छा, इस पे वाक़यात मेरे पास कई आए हैं जी। और वो जिन्नात बोले हैं कि इन्होंने हमारे वहाँ बैठ के हाजत की थी, पेशाब किया था। अच्छा। मेरी जिन ताबे तो नहीं है ना, वो आ जाते हैं, वो खुद हाजिर हो जाते हैं कि हमें ये शिकायत है। कभी आपको हुआ किसी जिन को मुश्किल मतलब हुई हो काबू करने में? नहीं, काबू तो करता ही नहीं हूँ। नहीं, काबू अगर ना भी करे, लाइक किसी से बातचीत करने में? देखिए, बाज़ औक़ात मैं अल्लाह का किसी नाम पढ़ता हूँ तो जिन हाजिर हो जाता है। अच्छा। अल्लाह के कलाम की वजह से। मेरे कोई इल्म नहीं है ऐसा, जी। ना मैं ताबे करता हूँ। अच्छा, फिर उससे अर्ज़ करते हैं कि इसको छोड़ जाएं। फिर वो अपना शिकवा बताते हैं कि इस वजह से हम इसको तकलीफ़ दे रहे, नुकसान दे रहे। तो फिर उनसे बाज़ औक़ात माज़रत होती है कि वो बंदे उनसे माज़रत करें, माफ़ी। देखें, दुनिया में भी माज़रत चलती है, उधर भी माज़रत हो, उनसे अर्ज़ किया जाता है। और फिर बाज़ और अगर औक़ात कोई बात नहीं मानता, वही मैं बात आ रहा हूँ, और बाज़ औक़ात ऐसे वो नहीं मानता, फिर अल्लाह के कलाम है, अल्लाह के कलाम में ताकत है, वो भी एक अमल बता देता हूँ। जी। आयतुल कुर्सी की पहली आयत, जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 101 बार पढ़ें बस, क़य्यूम तक। जी। फिर बाकी आयतुल कुर्सी पढ़ें। फिर आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, फिर इसको एक बार पढ़ें। ठीक। ये काली चीज़ों को, काले जिन्नात को, काले रोगों को और जादू जिन्नात को चीज़ खा जाती है। ये आप हर नमाज के बाद मामूल बना लें, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ अमल आप सुबह शाम कर लें। ये बहुत ताकतवर चीज़ है। घर के सारे अफराद करें, चंद अफराद करें। ये मैंने बहुत आजमाया। आयतुल कुर्सी की पहली आयत 101 बार और आखिरी आयत 101 बार। इसके बहुत फ़ायदे, बहुत नफ़े हैं। ठीक। सुना है कि जिन्नात को मीठा पसंद होता है, इसमें हकीकत है? 100% हकीकत है। ये जलंधर मोतीचूर अनारकली में वहाँ के एक साहब थे। मैंने उनसे पूछा, ये दुकान बहुत पुरानी है जी। वहाँ के एक पुराने कारीगर थे। फिर एक और दुकान पे थे, वो उनको हम भाई निज़ामुद्दीन कहते थे, फौत हो गए। अब उनके बेटे मिठाई की दुकान है। अच्छा। कई मिठाई वालों से मैंने पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ मिठाई, लोगों के यहाँ अपना नमकीन चीज़ों का ज़ौक़ बढ़ गया है, हाँ जी। मीठे का ज़ौक़ ख़त्म हो गया है, तो इतनी मिठाई? उसने कहा ये 2 चीज़ें हैं जो आज तक बन रही हैं। कुरान छप रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? छप रहे हैं। बहुत ज़्यादा जिन्नात पढ़ते हैं और मिठाइयाँ जिन्नात बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैंने कई मिठाई वाले पुराने बाबों से पूछा, वो कहते हैं जी रात को आते हैं कुछ लोग, हमारी मिठाइयाँ ले जाते हैं, हम बिकती हैं और धड़ाधड़ बिकती हैं। मिठाई बहुत, वो इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। यकीनन आते होंगे। ये मैंने बहुत तहकीक की है और वाक़ियतन की है कि कुरान पाक बहुत पढ़ते हैं और मिठाई बहुत खाते हैं। ये मैंने बेबहा लोगों से पूछा है कि इस शोबे का आदमी हूँ और इस शोबे की तहकीक और जस्तुजू में लगा रहता हूँ। सही। आखिरी सवाल आपसे, नब्ज़ का इल्म कितना वसी है और किस बीमारी का आप पता चला सकते हैं एक नब्ज़ देख के? इससे पहले साइंस ने नब्ज़ को नहीं समझा जी। लेकिन आज साइंस पूरी की पूरी, आप मेडिकल साइंस को उठाएं तो पूरी दुनिया की साइंस नब्ज़ की तरफ वापस लौट रही है। बज़ाहिर हमारी नब्ज़, ये हमारी एक ऐसे एहसास होता है जैसे कोई धड़कन है, पल्पिटेशन है। जी। लेकिन नब्ज़ बड़ी हकीकतें बताती है। नब्ज़ की जो बड़ी किस्में हैं वो 12 हैं, फिर 12 किस्मों की सैकड़ों किस्में हैं। मैं 1-2 किस्में जानता हूँ। जी। कितनी? 1-2 बस। वो बहुत बड़ा नब्बास नहीं हूँ,
لیکن ایک دو قسموں میں بھی بہت سی چیزوں کا احساس ادراک ہو جاتا ہے. پہلے دور میں نا لوگ پیشاب دیکھتے تھے، اسے قارورہ کہتے ہیں. شیشے کے برتن میں پیشاب لایا جاتا تھا اور اس میں دیکھتے تھے. خانیوال کے قریب ایک درویش تھے، اللہ والے تھے، اور وہ معالج بھی تھے. وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وہ اس کو بہت پڑھتے تھے. وہ ہمیشہ کوئی بھی چیز دیکھتے تھے یہ آیت پڑھتے تھے کہ مولا تیرا علم غالب ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں، اپنے علم میں سے کوئی حصہ عطا فرما. مان لگے میں نے جو پیشاب دیکھا نا، ایسے دیکھا سامنے، پیشاب کے اندر دیکھا کہ مور ہے، مور نے سانپ کو منہ میں پکڑا ہوا ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا اس نے مور کا گوشت کھایا ہے؟ سوچ کے ہاں کھایا ہے. میں نے کہا اس وقت مور نے تازہ تازہ سانپ کھایا تھا. مور کی مرغوب غذا ہے، میرے پاس اپنے مور ہیں، سانپ کھایا تھا. وہ سانپ کا زہر گوشت کے ذریعے اس کے جسم میں. اب ہم اس کا علاج سانپ کا علاج کریں گے. کہا سانپ کا علاج کیا؟ بندہ ٹھیک ہو گیا. یعنی اب اس کا دوسری بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے، سانپ کی زہر کا علاج کریں گے. وہ تشخیص کر لیا انہوں نے. اور وہ اللہ کے نام میں طاقت ہے، تاثیر ہے. اگر بندہ یقین سے پڑھے، لے چاہے قلبی سے پڑھے، دل کی کیفیتوں سے پڑھے، اللہ دیتا ہے. میں ایک دیکھا ایک ہیروینی کو کوڑے کرکٹ میں گند میں سے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور ایک لفظ کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ. میں کہا واہ مولا واہ. لوگ اس کو کسی اعتراض سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی تجھے یاد کرتا ہے. اور میں نے تو ایک تجربہ کیا ہے، وہ لوگ جن پہ لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے، بہت زیادہ، ان کا خاتمہ ایمان پہ دیکھا، انہیں کلمہ نصیب. جنہیں دنیا بہت برا بھلا کہتی ہے، بہت گندا کہتی ہے، بہت ذلیل، خبیث، کمینہ، پتہ نہیں کیا کیا لفظ کہتی ہے، میں نے تو ان کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. بے نیاز ہے. کھوٹے کھڑے اسی کے ہیں نا، ہے تو اسی کے. اس لیے ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے اور یہ برا ہے. برے کی برائی سے نفرت ہو پر برے سے نفرت نہ ہو. کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے لوگوں کے معاملات اللہ کے سپرد کر، مولا تو جان، تیرے بندے جانے. بس میں نے تو ان کا احترام کرنا ہے. بہت خوبصورت بات. کوئی چیز جو آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں، کوئی پیغام؟ بس ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، معدے کے لیے، گیس کے لیے، بادی کے لیے، تبخیر کے لیے، ہیپیٹائٹس کے لیے، انجائنا کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے. آج کل یہ بہت ہے. جی ہے بالکل. مصری ایک پاؤ، بالکل آسان ٹوٹکا، بڑا لاجواب. اور میں خود اس کو گزشتہ 40 سال سے دے رہا ہوں. اور ایک بابا جی تھے، وہ بوڑھے تھے بہت زیادہ. وہ کہتے میری ساری زندگی میرا سارا سرمایہ یہی ہے. اور کہنے لگے میں نے اس سے پلاٹ بنائے، مکان بنائے، بہت ان کا چلتا تھا. اور یہی ٹوٹکا تھا. اور میں نے بھی طے کیا، انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے دیا تھا، بہت کچھ میں نے ان کو دیا تھا تو پھر دیا تھا. اور جب لیا تھا میں نے بھی فیصلہ کیا تھا میں نہیں چھپاؤں گا. واہ. مصری ایک پاؤ پیس لے، ٹھیک ہے. باریک پیس لے. میٹھا سوڈا ایک چٹانک، ٹھیک ہے، اس میں ملا دے، وہ تو پسا ہوا ہوتا ہے. جی. اور 20 گرام جو ہے اس میں 7 پودینہ. ٹھیک ہے. بس تیار، دوا تیار. مصری ایک پاؤ پیس لے، جی. یعنی 250 گرام مصری، ٹھیک ہے. 50 گرام میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا اور 20 گرام 7 پودینہ. 7 پودینہ. یہ خوب باریک پیس کے ٹھیک ہے. کسی بند ڈبے میں رکھیں گے کیونکہ 7 پودینہ اڑ جاتا ہے ٹھیک ہے. اور نمی کے موسم میں بعضوں کا جم جاتا ہے. جی. یہ آدھا چمچ دن میں 2 3 4 دفعہ، آدھا چمچ. آدھا چمچ. اور بچوں کو چٹکی چھوٹا سا الٹیاں کرتے ہوں، ہرے پیلے دست ہوں، اور معدے کا کوئی مسئلہ ہو، دل کا کوئی مسئلہ ہو، گیس، بادی، تبخیر، خشکی ہو، ہیپیٹائٹس ہو، جگر کے امراض ہو، میں نے اس کو بڑا مفید پایا ہے چھوٹا سا ٹوٹکا اور بہت کمال ٹوٹکا ہے. بلکہ یہ اس کا نام تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کا نام رکھا فیملی فزیشین. یہ گھر کا معالج ہے. ایسے ہی ہے. کوئی بھی تکلیف ایسی ہے آپ آدھا چمچ کھا لیں، ایسا ٹھنڈک آئے گی اور ایسا خوبصورت ڈکار
اور طبیعت میں بالکل راحت ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ. السلام علیکم۔ السلام علیکم.